الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے آزمائش میں مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں آج آپ تمام کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آزمائش میں مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے میرا آپ تمام سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ کوئی تو بولیے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا اور آزمانے کے لیے بھیجا، اور اللہ کے آزمانے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی کو عزت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو ذلیل کر کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کے آزمانے کے کئی طریقے ہیں، اور ہر حال میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، صبر کرے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے، دیکھیے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ خوف سے، یعنی دشمنوں کے ڈر سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے، جان کے نقصان سے آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ بشرط خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایسے معاملوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہاں پر خوشخبری کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو آزماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے ہرگز نہیں آزماتا جسے اللہ نے دنیا جینے کے لیے دے دیا۔ دنیا میں ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتے ہیں، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتے ہیں، خشکی یعنی زمین، تری یعنی سمندر، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے بندے ہمارے پاس لوٹ آئے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ لوگ تو بہت گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی ان کی گناہوں کی سزا دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہمارے بندے ہمارے پاس لوٹ آئے، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے کیا حالات ہیں۔ کئی جگہ پر مسجدوں میں مائک میں اذان نہیں دینا بول کر یہ قانون لگا دیے، اور کبھی لڑکیوں کے برقعے پر پابندی۔ اسی طرح آئے دن ہم مسلمانوں کے لیے نئے قانون، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ان آزمائشوں میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی قوم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے گی، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم محسوس نہیں کرے گی، تو ہم ان کے سروں پر ظالم حکمرانوں کو بٹھا دیں گے جو ظلم سے ان پر حکومت کریں گے، ایک کے بعد ایک قانون بنائیں گے، اور جب یہ دعا کریں گے تو اس وقت ان کی دعا کو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم پر ظالم حکومت کریں گے، ایک کے بعد ایک قانون بنائیں گے، اور جب تم دعا کرو گے تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔
تو میری ماں اور بہنوں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آزماتا نہیں کسی کو جنت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، کیا میرے بندوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اتنا کہنے پر کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے جب کہ یہ آزمائے نہیں گئے، جب تک ہم آزمائیں گے نہیں کسی کو جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ اب سوال یہ ہے آزمائش ہے کیا؟ ترمذی کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش ہے اللہ نے انبیاء کو آزمایا۔ انبیاء کے بعد ایمان والوں میں جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی بڑی آزمائش اللہ اس پر ڈالے گا، یعنی جو ایمان کی شدت میں جتنا مضبوط رہے گا اللہ اتنی بڑی آزمائش سے اسے آزمائے گا، اور جو اپنے ایمان میں جتنا کمزور رہے گا اتنی چھوٹی آزمائش اللہ اس پر ڈالے گا، لیکن آزمائے گا ہی آزمائے گا، بغیر آزمائے اللہ کسی کو جنت میں نہیں ڈالے گا۔ مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کوئی مومن اس دنیا میں عیش نہیں کرتا، انجوائے نہیں کرتا، من مانی زندگی نہیں گزارتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کوئی اپنے خواہشوں کو پورا نہیں کرتا، کوئی اپنے خوابوں کے محل نہیں بناتا، بلکہ کب میں اس قید خانے سے چھوٹوں گا، کب میں آزاد ہو جاؤں گا، کب میں خوشیوں کی زندگی گزاروں گا، اس فکر میں رہتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں ہمیں جنت کی فکر کرنی چاہیے، جنت کے محلوں کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے مال اور دولت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے عیش و آرام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں، کیا میرے بندوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے جبکہ یہ آزمائے نہیں گئے؟ جبکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمایا اور ایسے آزمایا کہ ہم نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بڑی مصیبتیں دے کر، بڑی بیماریاں دے کر ہم نے انہیں آزمایا۔ جب ہم نے نبیوں کو آزمایا، نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو آزمایا، تو وہ کہنے لگے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم ان کو آزمائشوں میں صبر کے ساتھ کامیابی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہماری مدد تمہارے قریب ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تک ہم آزمائشوں سے گزریں گے نہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ آزمائشوں کے بعد انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ غور کرنا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یوں ہی نہیں کہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو بچپن میں ان کا باپ بتوں کو بنا کر بازار میں بیچا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہتا تھا کہ جاؤ بتوں کو بناؤ اور بازار میں بیچو، یہی ہماری روزی روٹی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا تو ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جا کر قوم والوں کو سمجھاتے ہیں، قوم والے بھی نہیں سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر امید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ تو اللہ نے انہیں اس آگ سے نکال لیا، بچا لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ نے انہیں اور آزمایا۔ اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو عراق کی زمین، عرب کے ریگستان میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے، جب اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ۔ ایسے میدان میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے، کئی سالوں تک اپنی بیوی بچے سے دور رہے۔ پھر کچھ سال بعد اللہ نے انہیں پھر ملایا اور پھر آزمایا اللہ نے انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، گردن پر چھری رکھی، اللہ نے ان کی جگہ پر جنت کا دمبا رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس
آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ نے اور آزمایا، نمرود بادشاہ کے سامنے، اس کے پورے لشکر کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ٹھہرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود بادشاہ کو اور اس کے پورے لشکر کو مچھروں کی جھنڈ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی کو بہن بولنا پڑا۔ ایک بادشاہ بری نظر سے دیکھ رہا تھا، پھر ٹھیک ہو کہ اللہ کا حکم تھا اور اپنی ایک کنیز کو یعنی سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ 80 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، اسحاق علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے کہا، انہیں خلیل اللہ کہا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی، چھوٹی سی بیماری کی آتی کہ ہم فوراً شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یوں ہی جنت میں ڈال دیں۔ یاد کریں، ہم کبھی بازار میں، مارکیٹ میں کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں کچھ فقیر ملتے ہیں، اب اس کو پیسے دینے کے لیے ہم اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حالانکہ ہمارے بیگوں میں نوٹاں رہتے، لیکن ہم لوگ ان نوٹوں کو چھوڑ کر چلر ڈھونڈتے، نعوذ باللہ، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کنجوسی کرتے، نہ جان کی قربانی دیتے، نہ مال کی قربانی دیتے، نہ وقت کی قربانی دیتے، پھر بھی جنت کے خواب دیکھتے۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، صحابہ کیسے کیسے آزمائشوں سے گزرے، تب جا کر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ غور کرنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کر رہے تھے، کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئی، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ان پر آئی۔ کسی صحابی کو بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، کسی صحابی کو تو کھجور کے درخت کو باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے، پوری چمڑی اتار دی جاتی تھی، کچھ صحابہ کو تو تلوار سے کاٹ دیا گیا، کچھ صحابہ کے پیروں کو رسی باندھ کر ریگستان میں گھسیٹا جاتا تھا، ایک صحابی کو گرم ریت پر لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزے سے شہید کر دیا گیا، عمار اور یاسر کی پیٹھ کو چھنی کر دی گئی مار مار کر، خباب بن ارز کے پیٹھ کو جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر میری بہنوں، کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا صحابہ کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا اعلان کر رہے تھے تو لوگ انہیں گالیاں دے رہے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون سے بہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے لوگ انہیں پتھروں سے مارتے تھے، گالیاں دے رہے تھے، پاگل، مجنوں، شاعر، دیوانہ ایسے نام رکھ رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو مشرکین مکہ ان کی گردن میں چادر ڈال کر انہیں کھینچتے تھے۔ اللہ اکبر میری ماں اور بہنوں، صحابہ کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، تب کبھی ان لوگوں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، صحابہ دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھے، کتنی بھی مشکلیں، کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، ہمارا ایمان دین سے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایسے اسلام پر ثابت قدم رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ تھے، آزمائشوں میں صبر کرے تو اسلام یہاں تک آیا۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام یہاں تک آنے میں ہزاروں لاکھوں صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ حدیثوں کو جمع کرنے میں، دین کا کام کرنے میں، امت کو حدیثیں پہنچانے میں ہزاروں میل دور سفر کیا کرتے تھے، گاڑیوں میں، ٹرین میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، دھوپ کی گرمی میں، سردی بارش کے موسم میں، لوگوں کے تانے ٹارچرز برداشت کرتے ہوئے ایک ایک حدیث جمع کرتے تھے، تو اسلام یہاں تک آیا۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں
آج ہمیں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. غور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے تو صحابہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے. تو مشرکین مکہ والے صحابہ کا پورا مال چھین لیے. صحابہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنی پوری دولت دے دیے مشرکین مکہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ جنت کا سودا دنیا کے مال کے بدلے کرتے ہیں بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے تھے وہ شخص نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جس نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دی، اللہ اسے جنت نہیں دے گا. میری ماں اور بہنوں، کعب بن مالک یہ ایک صحابی ہے. یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور 2 صحابی ہلال بن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابی ہیں. ان تینوں کو اللہ نے آزمایا. سب لوگ ان کا بائیکاٹ کر رہے تھے. 50 دن تک لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، لیکن اللہ نے جب وحی اتاری، اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا تو کعب بن مالک اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا کھجور کا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے دین کے لیے دے دیا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، آج ہم لوگ 100 روپے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہی اللہ اس قوم پر کوئی عذاب نہیں ڈالے گا. میری ماں اور بہنوں، اگر ایسا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ ہم پر کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی بیماری آنے والی ہے یا زندگیوں میں ہے بھی، تو کثرت سے زیادہ استغفار کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی انسان پر اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت نہیں ڈال سکتا. ہاں، جتنا وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اتنی بڑی آزمائش اللہ اس پر ڈالتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کی آزمائش بڑی بڑی آزمائشیں ہے. انبیاء جیسی آزمائش اللہ عام مومنوں پر نہیں ڈالتا. غور کرنا، ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، اللہ سے امید لگائے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے. کس نے شفا دی؟ صرف اور صرف اللہ نے. اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھانج ہو گئی تھی، لیکن صرف اور صرف اللہ سے مانگا، اللہ نے ہی انہیں اولاد دی، یحییٰ علیہ السلام. آج ہم ہوتے چھوٹی سی بیماری کیا آ جاتی کہ فوراً اپنا لیتے ہیں غیروں کے راستے. غور کرنا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے انہیں باہر نکالا. انبیاء کی آزمائشیں بڑی بڑی آزمائشیں، جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اللہ اتنی بڑی آزمائش اس پر ڈالے گا. اب آزمائشوں میں کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. دوسرا، چھپا کر صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی حلال کمائی کماتا ہے اور حلال کمائی سے وہ صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کیوں نہ ہو وہ اللہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، تو وہ کھجور غریب کے ہتھیلی میں گرنے سے پہلے اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے اسے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر وہ نیکی بن جاتی ہے. قیامت کے میدان میں جب بندہ نیکیوں کے لیے ترسے گا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا، تو وہ کہے گا کہ کاش میرے پاس ایک نیکی زیادہ ہوتی تو آج میں کامیاب ہوتا. اس وقت اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے وہ نیکی لے کے آؤ، پہاڑ جیسی نیکی لے آؤ. تو بندہ کہے گا اے اللہ، تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، میرے ساتھ یہ مذاق مت کر، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی نیکی کی ہی نہیں. اللہ کہے گا اے میرے بندے، یہ تیری ہی نیکی ہے، یہ تیری حلال کمائی کا وہ صدقہ ہے جب تو نے ایک غریب کو دیا تھا، اس غریب کے ہتھیلی میں گرنے سے پہلے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے قبول کر لیا اور اس میں زیادتی عطا کی، آج وہ پہاڑ جیسی نیکی ہے. یہ کہہ کر اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال کمائی کا ایک کھجور کیوں نہ ہو صدقہ کرو، اس بہانے سے اللہ جہنم سے بچا کر
جنت میں ڈال دے گا۔ تیسرا کام، ہر معاملے میں ہمیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔